شب برات 15 شعبان المعظم جیسی لگتی ہے تو مسلمانوں کا یہ طرز عمل رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ یعنی نامہ اعمال کی تبدیلی کے بعد نماز مغرب کے بعد جو پہلی عبادت ہے وہ 6 رکعت نوافل سے کیا کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جس طرح نارملی 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے، اسی طریقے سے 6 رکعت نماز نفل ادا کی جائے گی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا اور ہر 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح نفل نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو بھئی کیا ہی بات ہے، کیونکہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ پہلی رکعت میں یہ نیت کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دوسری رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ 6 رکعتیں اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا پھر یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیے۔ یہ دعا آپ کو کمنٹ باکس میں انشاءاللہ پہلے کمنٹ میں مل جائے گی۔ اس کے ساتھ الحمدللہ جیسے ہی یہ شب برات آتی ہے، نصف شعبان آتی ہے، اس رات کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان کی حاضری دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے قبرستان کی حاضری دینی چاہیے، ہر جمعہ بھی حاضر ہونا چاہیے، پیر کے دن حاضر ہونا چاہیے، وقتاً فوقتاً موقع بموقع اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے ہاں ان کی قبر پر حاضری دینی چاہیے، ان کے لیے دعا مانگنا چاہیے، وہاں پر ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر کچھ پوائنٹس یاد رکھیے۔ ایک تو وہاں کی حاضری کا طریقہ کار کیا ہے؟ قبرستان کی حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ جب قبرستان میں جس قبر کی طرف جانا ہے تو وہاں پر جا کر جہاں قبر والے کا منہ ہوتا ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے۔ جیسے قبر والا اس کا منہ اس طرف کیا جاتا ہے، قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد قبر والے کو اس طرح سلام کیا جائے گا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سلام ہے! واقعی اس کے اندر حقیقت ہے کہ وہ ہم سے پہلے آ گئے اور اس کے بعد ایک نہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، کوئی باقی نہیں رہا، ہم بھی باقی نہیں رہیں گے، لہذا ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی خیال رکھیے کہ اسپیشلی رات کو زیادہ تر قبر کی حاضری دی جاتی ہے، وہاں پر جایا جاتا ہے شب برات میں، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں پر اگر بتی نہیں جلانی، قبر کے اوپر کوئی آگ نہیں جلانی، اس چیز کا بالکل خیال رکھنا ہے۔ ہاں اگر خوشبو کا اہتمام کرنا مقصود ہے تو اگر بتی جو ہے قبر کے اطراف میں سائڈ میں جلائی جا سکتی ہے، خوشبو دیگر لگائی جا سکتی ہے، بلکہ اب تو لالٹین وغیرہ کا یہ تو سسٹم ہی نہیں ہے، دور ہی نہیں ہے، شمع کا دور ہی نہیں ہے، وہ ٹارچ وغیرہ کا سسٹم ہے، تو وہ جلائی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ قبر پر پاؤں نہیں رکھنا ہوتا ہے، نہ کسی قبر پر بیٹھنے کی پرمیشن ہے، نہ ہی کسی قبر پر پاؤں رکھنے کی پرمیشن ہے، نہ ہی کسی قبر پر چلنے کی اجازت ہے۔ میں 2 احادیث طیبہ سناتا ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے آگ کی چنگاری پر یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی کا آگ کی چنگاری پر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اللہ پاک ہمیں قبروں کا احترام نصیب فرمائے، قبرستان کی حاضری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔